السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آواز بیٹھ گئی ہے تو ایک دانہ پستہ کا شہد میں ڈبو کر کھا لو، آواز ٹھیک ہو جائے گی۔ پانی میں شہد ملا کر چہرے کو دھو لیجئے، چہرے سے فالتو بال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ ڈبل روٹی کے ساتھ گڑ کھایا کریں، حافظہ کمزوری کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر خون کی کمی ہو جائے تو دودھ میں کاجو ابال کر استعمال کریں، جسم میں خون کی کمی پوری ہو جایا کرتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ایک دانہ الائچی کا چبا کر کھا لیا کریں، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو قبض رہتی ہے تو انہیں ابلے ہوئے انڈے کی زردی کے ساتھ مکھن کھلائیں، قبض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سیب کا پھل کھانے کے بعد مکھن مت کھائیں، ورنہ ہیضہ ہو سکتا ہے۔ زکام ہو جائے تو لہسن کو بھون کر سونگھ لیا کریں، زکام سے آرام اجانا۔ یرقان ہو جائے تو کوشش کرو کہ پپیتا زیادہ سے کھایا کریں، بہت مفید ہے۔ جو افراد پانی کم پیا کرتے ہیں وہ اکثر خون کی بیماری میں مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ بلڈ پریشر کے لیے دارچینی بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ ٹماٹر کو کاٹ کر اوپر لیموں نچوڑ کر کھایا کریں، ڈپریشن سے بچے رہو گے۔ پیٹ میں درد ہو تو روغن، خشخاش اور کلونجی کا تیل مکس کر کے ناف پر لگائیں، درد سے جلد آرام اجانا۔ اگر مچھلی کھانے سے بدہضمی ہو جائے تو پانی میں شہد ملا کر پی لیں، بہت مفید ہے۔ پیشاب کی نالیوں میں سوزش ہو جائے تو زیرہ کو پانی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں، چند دنوں میں ٹھیک ہو جاؤ گے۔ دارچینی کے ساتھ شہد کھایا کریں، جسم کے مسلز مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ سر کے بال گھنے اور کالے کرنا ہے تو تلوں کے تیل میں سبزیاں پکا کر کھایا کریں۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جائے تو وہ رات کے وقت آنکھوں میں سرما ڈال کر سویا کریں۔ آنکھیں کمزور ہوں یا دل تو زیادہ تر گنے کا استعمال کیا کریں، بہت مفید ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ دوستو، اب چلتے ہیں اپنے ٹوٹکا کی جانب۔ اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت پڑے۔ پہلی چیز گڑ اور دوسری مکئی کا ایک دانہ۔ جانے سے 5 منٹ پہلے گڑ کے ساتھ ایک دانہ مکہ کھا لو، ساری رات کھڑا رہے